ایک ایبسرڈ پلے، اس کا عنوان ہے پاکستانی امریکہ اور امریکی پاکستان۔ کردار ہیں سپہ سالار اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، امریکی وزیر داخلہ اور سیکرٹری امریکی وزیر داخلہ۔ پہلا ایکٹ، امریکی وزارت داخلہ کا سیکرٹری سر پکڑے بیٹھا ہے، امریکی وزیر داخلہ دروازے پر کھڑا ہے، چہرہ نشے سے سرخ ہے اور آنکھیں غصے سے۔ ڈائیلاگ: سیکرٹری: لیکن سر، آپ امریکہ کے وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ نہیں۔ امریکی وزیر داخلہ سختی سے: تو پاکستان کوئی امریکہ سے باہر ہے؟ سیکرٹری بے بسی سے: آل رائٹ سر، کب جانا ہے؟ امریکی وزیر داخلہ نرمی سے: گڈ بائے، پرسوں۔ سیکرٹری: بہتر سر۔ امریکی وزیر داخلہ: اور ہاں، انہیں سمجھا دینا، نیا پروٹوکول، ایک ایک شق بھولنا مت۔ چلتا ہوں، گڈ لک۔ امریکی سیکرٹری داخلہ نے سی آئی اے کی پاکستان ڈیسک کے انچارج کلرک سے رابطہ کیا۔ انچارج کلرک نے 2 نمبر لکھوا دیے، پہلا سپہ سالار کا اور دوسرا پاکستانی وزیر اعظم کا۔ اپنی جمہوریت پسندی کی وجہ سے سیکرٹری نے پاکستانی وزیر اعظم کا نمبر پہلے ملایا۔ ڈائیلاگ: امریکی سیکرٹری داخلہ: ہیلو عزت مآب وزیر اعظم پاکستان، یور ہائینس، امریکی وزارت داخلہ کا سیکرٹری بول رہا۔ پاکستانی وزیر اعظم اس کی بات کاٹ کر: تم امریکی وزیر داخلہ کے سیکرٹری نہیں ہو سکتے۔ درستی سے: کون ہو تم؟ امریکی سیکرٹری داخلہ بوکھلا کر: کیا فرما رہے ہیں یور ہائینس؟ پاکستانی وزیر اعظم: اچھا یہ بتا، بلکہ یہ بتاؤ، بلکہ یہ بتائیں کہ پہلا فون کس کو کیا؟ امریکی سیکرٹری داخلہ: یقیناً جناب وزیر اعظم پاکستان کو۔ پاکستانی وزیر اعظم: اور دوسرا؟ امریکی سیکرٹری داخلہ: سپہ سالار کو کرنا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم: پروٹوکول کے مطابق پہلی امریکی کال سپہ سالار صاحب کو جانی چاہیے تھی۔ دوسرا ایکٹ، پاکستانی وزیر اعظم فون پر: بہتر، جیسا مناسب سمجھیں۔ جی ہاں، قلم ہے، کاغذ بھی ہے۔ جی میں تیار ہوں۔ جی لانگ ہینڈ میں، سوری شارٹ ہینڈ نہیں آتی۔ کیا فرمایا؟ شارٹ ہینڈ بیسک ریکوائرمنٹ ہے وزیر اعظم کے عہدے کی۔ جی سمجھ گیا، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، بس 1 مہینہ دے دیجیے۔ جی ہاں، سیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ سپہ سالار نے وزیر اعظم کو یہ املا کروایا: امریکی وزیر داخلہ کا پروٹوکول، شق نمبر 1، امریکی وزیر داخلہ کا خیر مقدم بالترتیب سپہ سالار اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کریں گے۔ شق نمبر 2، آنریبل منسٹر معانقہ نہیں کریں گے، صرف 1 ہاتھ بڑھائیں گے جسے 2 ہاتھوں سے تھاما جائے گا۔ شق نمبر 3، گارڈ آف آنر کی اجازت ہوگی لیکن پاکستان کے قومی ترانے کے بغیر۔ شق نمبر 4، تینوں اہلکاروں کے الگ الگ یا مشترکہ سپاس نامے میں
امریکہ اور پاکستان یا پاکستان اور امریکہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ امریکی پاکستان یا پاکستانی امریکہ کہا جا سکتا ہے۔ شق نمبر 5، الوداعی مصافحہ بھی وہی 3 اہلکار کریں گے مگر بدلی ہوئی ترتیب کے ساتھ، سپہ سالار اعلیٰ، پھر وزیر اعظم پاکستان اور آخر میں صدر پاکستان۔ ایکٹ نمبر 3، امریکی وزیر داخلہ کی آمد، نئے پروٹوکول کے مطابق استقبال، ایوان صدر میں خیر مقدمی تقریب، اسٹیج پر ایک بلٹ پروف بلورین کیبن میں ایک جواہر نگار کرسی پر امریکی وزیر داخلہ۔ ہال کی پہلی 2 صفیں خالی، تیسری صف میں سپہ سالار اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور امریکی سفارت خانے کے 15 افسران بالا۔ تیسری صف بھی خالی، چوتھی صف میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، وفاقی کابینہ اور 10 امریکی کمانڈو۔ ایک ڈرون مائک تیسری صف پر منڈلا رہا ہے، جس کرسی کے آگے معلق ہو جائے گا اس پر بیٹھا مؤدب میزبان کھڑے ہو کر سپاسنامہ پیش کرے گا۔ تقریب کا باضابطہ آغاز، رسمی کارروائی کے بعد ڈرون مائک سرخ سے سبز ہو کر صدر پاکستان کی کرسی کے آگے معلق ہو گیا۔ ڈائیلاگ۔ صدر پاکستان ٹانگوں کی کپکپاہٹ نظر انداز کر کے آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے، عزت مآب امریکی وزیر داخلہ صاحب، گھبراہٹ کی وجہ سے سپاسنامہ ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے، اسے پکڑنے کی کوشش میں صدر پاکستان خود گرنے لگتے ہیں۔ ڈرون کا سہارا لینے جا رہے تھے کہ 5 امریکی کمانڈوز نے ان پر بندوقیں تان لیں۔ ہینڈز اپ، اسٹینڈ اسٹل۔ صدر پاکستان کو تشنج کا دورہ پڑ گیا۔ امریکی کمانڈو امریکی وزیر داخلہ کو گھیرے میں لے کر ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ صدر پاکستان کو ایوان صدر کا خصوصی میڈیکل اسکواڈ اپنے ساتھ لے گیا۔ وزیر اعظم نے سپہ سالار سے ہدایات لینے کے لیے گردن دائیں طرف گھمائی، وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔ ڈائیلاگ۔ وزیر اعظم پاکستان خود کلامی، افسوس میں قومی ہیرو بنتے بنتے رہ گیا، اللہ سمجھے اس منحوس بڈھے کو۔ ڈسکرپشن۔ وزیر اعظم پاکستان کی نظر فرش پر گرے سپاسنامے پر پڑتی ہے، اسے اٹھاتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں۔ خالی و ذہنی میں آواز بلند ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم: اور اتنا ہی نہیں جناب عالی، امریکہ کے مسلمان دشمنوں کی جو فہرست ہمیں عنایت کی گئی تھی اس میں 51 مردوں، 24 عورتوں اور 32 بچوں کے نام تھے تصویروں کے ساتھ۔ 313 مردوں، 72 عورتوں اور 114 بچوں کے نام تھے تصویروں کے بغیر۔ 911 مردوں، 510 عورتوں اور 442 بچوں کی تصویریں تھیں ناموں کے بغیر، اور حضور والا 17,255 مردوں، 9,009 عورتوں اور 13,362 بچوں کے نام تھے نہ تصویریں۔ کوئی ایسا ویسا ملک ہوتا تو کم از کم بے نام اور بے صورت مردوں، عورتوں اور بچوں کے سلسلے میں معذرت کر لیتا، لیکن یہ پاکستان تھا، اکیلا پاکستان، جس نے آپ سے وضاحت بھی نہیں مانگی۔ جناب عالی،
پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان پر وجد طاری ہو گیا، ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں، تم بھی تو دلدار، تم بھی نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو اسی کیفیت میں ہیلی ایمبولینس پر ایئرپورٹ لے جایا گیا۔ وہاں اس حال کے اچانک حملے کی وجہ سے امریکی وزیر داخلہ کو ڈرپ لگائی جا رہی تھی۔ 10 منٹ بعد دونوں اسٹریچر امریکی طیارے پر لوڈ کر دیے گئے۔